گزشتہ برس نومبر 2023 میں بحرین احمر کی متلاطم لہروں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی بحری تجارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے ایک اسرائیل سے منسلک تجارتی بحری جہاز گیلاکسی لیڈن پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک عسکری کارروائی تھی مگر اس کی تہ میں ایک گہرا سیاسی، اخلاقی اور جغرافیائی پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب اسرائیل اور غزہ کے درمیان شدید کشیدگی جاری تھی اور عالمی برادری فلسطینی عوام کے انسانی المیے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ حوثیوں نے اس قبضے کو غزہ کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا عملی مظاہرہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ اسرائیل سے منسلک کسی بھی جہاز کو بحر احمر میں محفوظ پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ جہاز اگرچہ بہاماس کے پرچم تلے چل رہا تھا اور جاپانی کمپنی کی ملکیت میں تھا مگر اس کے اصل مالکان میں ایک اسرائیلی بزنس مین بھی شامل تھا۔ حوثیوں کے لیے یہی نسبت کافی تھی کہ اسے دشمن کا اثاثہ تصور کیا جائے۔ اس جہاز پر 25 غیر ملکی افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا جن میں فلپائن، یوکرین، بلغاریہ، رومانیہ اور میکسیکو کے شہری شامل تھے۔ خوش قسمتی سے عملے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا اور تقریباً 14 ماہ بعد عمان کی ثالثی سے عملے کو جنوری 2025 میں رہا کر دیا گیا۔ لیکن جہاز تاحال یمنی بندرگاہ حدہ میں حوثیوں کے قبضے میں موجود ہے۔ یہ کارروائی محض ایک جہاز پر قبضہ نہیں تھی بلکہ عالمی طاقتوں کو ایک چیلنج تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ نے اس واقعے کی سخت مذمت کی اور اس کے رد عمل میں آپریشن پراسپیرٹی گارڈین جیسے بحری سیکورٹی مشنز کا آغاز کیا گیا تاکہ عالمی تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تاہم یہ اقدامات حوثیوں کے عزائم کو روکنے میں تاحال ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق وسطی کے غیر ریاستی عناصر اب نہ صرف زمینی محاذ پر بلکہ سمندری محاذ پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حوثی اب عالمی طاقتوں کے سامنے ایک علامتی مزاحمت بن کر ابھرے ہیں جو فلسطین کے مسئلے کو عالمی ضمیر کے سامنے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوال اب پوری دنیا کے سامنے ہے، کیا اسرائیل سے منسلک عالمی تجارت بحر احمر جیسے تصویراتی راستے میں محفوظ ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا دنیا ایک وسیع تر بحری جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اختتامیہ، یہ واقعہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب عالمی طاقتوں کو مشرق وسطی کی نئی حقیقتوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اگر خطے میں امن کی خواہش ہے تو فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل ہی اس طوفان کو تھما سکتا ہے۔